بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کاگنیشن اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ لاسٹ ویڈیو ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں 155 کوسچن سے۔ احمد از برائٹ، اکبر از ڈل، یعنی احمد جو ہے وہ ذہین ہے اور اکبر جو ہے ڈل ہے۔ تو دے آر ناؤ 6 ایئرز آف ایج، اب ان کی عمر جو ہے وہ 7 سال ہے، 6 سال ہے سوری۔ ایز دے گریو اولڈر، جب وہ ان کی عمر بڑھتی جائے گی، دا ڈفرینس ان دیئر آئی کیو، تو ان کے جو آئی کیو میں جو فرق ہے وہ ول پرابیبلی، تو شاید وہ کیسا رہے گا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ریمین ریلیٹیولی کنسٹنٹ، یعنی تقریباً اسی طرح ہی رہے گا، مطلب جو ڈل ہے وہ اسی طرح رہے گا اور جو برائٹ ہے وہ تقریباً اسی طرح رہے گا۔ نیکسٹ کوشچن آپ کا ہے مینٹل ایج آف اے چائلڈ از اے میئر آف، یعنی بچے کی جو مینٹل ایج ہے اس کو پیمائش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ لیول آف مینٹل میچورٹی، اس کی ذہن کی جو میچورٹی ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ میئر کرتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں۔ 157 آئی کیو از این انڈیکس آف، آئی کیو کس چیز کا انڈیکس ہے؟ تو کہتے ہیں ریٹ آف مینٹل ڈیولپمنٹ، یعنی جو ذہنی ڈیولپمنٹ کی جو شرح ہے اس کا انڈیکس ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا what type of health of a child is of utmost importance that an elementary school teacher should keep in mind for the growth of the child، یعنی بچے کی کس طرح کی جو ہیلتھ ہے اس کے متعلق جو ہے نا وہ ایک ٹیچر کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے فزیکل، مینٹل اور ایموشنل، یعنی تینوں قسم کی جو ہیلتھ ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ایک ٹیچر کو جو ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے وین ڈو وی لرن بیٹر اکارڈنگ ٹو تھارن ڈائکس لاز آف ایکسرسائز، یعنی تھارن ڈائک کا جو لاز آف ایکسرسائز ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم بہتر کب سیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے پریکٹسز اٹ، یعنی جب اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں عملی طور پر تو پھر اس کو ہم اچھی طرح سیکھ جاتے ہیں۔ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن سائیکالوجی، آپ سائیکالوجی کی جو ہے وہ تعریف کیسے کریں گے؟ تو یہ ہے اسٹڈی آف بیہیویئر، یعنی جو رویوں کی جو ہے وہ اسٹڈی جو ہے وہ سائیکالوجی کہلاتا ہے۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے کہ جین پیجٹ واز بارن ان، جین پیجٹ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو رائٹ آنسر ہے سوئٹزرلینڈ میں۔ 162 دا سبجیکٹ میٹر آف ایجوکیشنل سائیکالوجی از انفرڈ فرام، یعنی جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے یا نفس مضمون جسے کہتے ہیں وہ کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے؟ تو وہ پرابلم بینگ فیسڈ بائی کلاس روم ٹیچر ان دا کلاس رومز، یعنی کلاس روم میں جو ایک کلاس روم ٹیچر جو جن مسائل کا سامنا کرتا ہے اس سے جو ہے اس کا نفس مضمون جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے۔ An internal state of mind of a person which forces to do something and that is aroused as a result of some internal need of the person is called، یعنی یہ موٹیویشن کی جو ہے انہوں نے تعریف کی ہے کہ موٹیویشن کیا چیز ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ انسانی ذہن کی جو ایک وہ اندرونی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ اپنی وچ فورسز ٹو ڈو سم تھنگ، جو یعنی کچھ اس کی انٹرنل جو ایسی سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کرنے کا اس کا جذبہ ابھرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موٹیویشن۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا دا ایج میڈ بائی این انٹیلیجنس ٹیسٹ از کالڈ، یعنی جو عمر انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ذریعے پیمائش کی جاتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ مینٹل ایج کہلاتی ہے۔ WAIS ویس از دا انٹیلیجنس ٹیسٹ فار، ویس جو ہے وہ کس کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اور نیکسٹ ہے دا گروتھ اینڈ لرننگ آف اے چائلڈ از افیکٹڈ بائی، ایک بچے کی گروتھ اور لرننگ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے کس سے؟ ہیریڈیٹی سے بھی اور انوائرمنٹ سے بھی، یعنی وراثتی طور پر بھی کچھ چیزیں ڈسٹرب کر سکتی ہیں اور آپ کا جو ماحول ہے وہ بھی ان دونوں چیزوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا کنٹرول از این امپارٹنٹ کریکٹرسٹکس آف، یعنی کنٹرول ایک اہم جو ہے وہ خاصیت ہوتی ہے کس کی؟ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی۔ کاگنیٹیو
ڈیولپمنٹ ڈیلز ود دا ڈیولپمنٹ آف کاگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس سے ڈیل کرتی ہے؟ چائلڈ مائنڈ، بچے کی ذہن کی ڈیولپمنٹ سے ڈیل کرتی ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا آئیڈینٹیکل ٹوینز آر ناٹ آئیڈینٹیکل ان، یعنی جن کی شکلیں جو ہے شکلوں کے اعتبار سے جو ہم عمر ہوتے ہیں یا جڑواں ہوتے ہیں یا ویسے بھی جو جڑواں بھائی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ لرننگ میں وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مائنڈ ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا آئی کیو آف 7 years old child with an MA of 8 years، یعنی 7 سال کا بچہ ہے ریئل میں، اور اس کی جو مینٹل ایج ہے، ذہنی جو عمر ہے وہ تقریباً 8 سال کے بچے کے برابر ہے، تو would be placed in IQ distribution table، تو وہ آئی کیو ڈسٹریبیوشن ٹیبل میں کہاں رکھا جائے گا؟ ایوریج بچوں میں رکھا جائے گا، یعنی یہ ایوریج بچہ ہے کر کے۔ دا سینٹرل کنسیپٹ ان فروڈز سائیکو انالیٹیکل تھیوری از، فروڈ نے جو سائیکو انالیٹیکل تھیوری جو دی ہے تو اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، سینٹرل کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ انکانشیس مائنڈ۔ اچھا جی، مورل ڈیولپمنٹ انوالوز، مورل ڈیولپمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں کہ کس چیز کے متعلق بیس کرتی ہے؟ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ، یعنی کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز درست ہے اس کے متعلق۔ اور those relatively stable and permanent aspects of individual which make them unique but which also allow people to be compare with each other define، یعنی پرسنالٹی کی تعریف کی ہے کہ ایسی خاصیات ہوتی ہیں جو کسی بندے میں مستقل ہوتی ہیں لیکن وہ دوسروں سے اس کو جدا کر دیتی ہیں، یونیک منفرد کر دیتی ہیں، تو یہ کوالٹیز اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بندے کی پرسنالٹی الگ سے نظر آتی ہے۔ اور نیکسٹ ہو گیا این انڈیویژل ہو از سوشلی میل ایڈجسٹڈ ڈیولپس بیہیویئر، یعنی ایک آدمی جو ہے اگر وہ سماجی طور پر وہ یعنی صحیح ایڈجسٹڈ نہیں ہے، غلط ٹریٹڈ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا بیہیویئر جو ہوگا وہ امارل ہوگا، غیر اخلاقی اس کا بیہیویئر ہوگا۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی ریوالوز اراؤنڈ 3 ایریاز، ایجوکیشنل سائیکالوجی وہ 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے، دا لرنر، دا لرننگ پروسیس اینڈ، ایک تو جو اسٹوڈنٹ ہے سیکھنے والا وہ، اور دوسرا جو لرننگ پروسیس ہے سیکھنے کا جو عمل ہے، اور تیسرا لرننگ سچویشن جو ہے اس کے گرد گھومتی ہے۔ نیکسٹ ہے دا ٹرم گروتھ از یوزڈ ان پیورلی سینس، جو گروتھ کی جو ٹرم ہے یہ خالص طور پر جو ہے نا جسمانی حوالے سے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتی ہے، جسمانی حوالے سے کوئی آپ کا قد بڑھتا ہے یا آپ موٹے ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں گروتھ کہلاتی جو آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ نیو بائی فٹنگ اٹ واٹ از آلریڈی نون از، یعنی جو چیز آپ کو معلوم ہے اس سے آپ کوئی نامعلوم چیز کی طرف جاتے ہیں یا کوئی نئی چیز اس سے معلوم کرتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسیمیلیشن۔ The logical goal directed action of a child start at the stage، یعنی جو لاجیکلی یا جو مقصد سے بھرپور جو ایکشن ہے کسی بھی بچے کا، تو یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ فارمل آپریشنل سٹیج میں۔ ویکسلر اسکیل از اے ٹیسٹ ٹو میئر، ویکسلر اسکیل کس چیز کو پیمائش کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا دا ایج آف 6 to 12 years ایز نریٹڈ بائی ایرکسن ان ہز تھیوری آف سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ از کنسرنڈ ود دا اسٹیج، یعنی جو ایرکسن نے 6 سے 12 سال کی عمر کا جو اسٹیج ہے سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ میں، تو اس کو کیا نام دیا ہے؟ تو وہ انڈسٹری ورسز انفیریٹی کا نام دیا ہے۔ نیکسٹ ہے اے چائلڈ ایکوائرز دا ایبلٹی ٹو سالو ایبسٹریکٹ پرابلمس ان لاجیکل فیشن ان دا پیریڈ آف، یعنی بچہ جو ہے وہ آپ کے جو ایشوز ہیں ان کو ایبسٹریکٹ جو پرابلمز ہیں ان کو لاجیکلی فیشن میں کب جو ہے وہ حل کرنا سیکھتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے فارمل آپریشن سٹیج میں۔ نیکسٹ ہے ایڈورڈ تھارن ڈائک از نون ڈیو ٹو ہز کنٹریبیوشن فار، ایڈورڈ تھارن ڈائک کس وجہ سے
جانا جاتا ہے تو وہ ہے آپرینٹ کنڈیشننگ تھیوری کی وجہ سے۔ نیکسٹ آ گیا 183 پروسیس تھرو وچ ایکسپیرئنس کازز پرماننٹ چینج ان نالج اور بیہیویئر از کالڈ، یعنی وہ پروسیس جس کی وجہ سے مستقل طور پر جو ہے وہ بیہیویئر یا آپ کے نالج میں جو ہے وہ چینج آ جاتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ لرننگ۔ The age of 3 to 6 years are narrated by Erikson in his theory of psychological development is concerned with the stage۔ ایج جو ہے وہ 3 سے 6 سال کی جو ہے جیسے کہ ایرکسن نے بیان کیا ہے اپنی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ میں تھیوری میں، تو اس کو کیا نام دیا گیا اسٹیج کو؟ تو انیشیٹو ورسز گلٹ۔ The process in which human organism become favorably related to the environment is، یعنی ایسا پروسیس جس میں جو بنی نوع انسان ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ماحول سے مطابقت اختیار کر لیتا ہے، تو یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ۔ نیکسٹ ہے دا امیجیٹ اویئرنیس آف اینی آبجیکٹ از، کسی بھی جو ہے آبجیکٹ کی چیز کی جو ہے فوراً جو ہے وہ اویئرنیس آپ کو آ جاتی ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کانشیسنیس۔ دا ڈسپلن کنسرنڈ ود teaching and learning process applying the method and theories of psychology is، یعنی وہ علم جو کہ ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس کے متعلق ہو، اور یعنی جو مختلف نفسیاتی یا سائیکالوجیکل جو تھیوریز ہیں اور میتھڈز ہیں ان کو اپلائی کر کے تو جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ دا لرنر اینڈ لرننگ تھیوریز آر اسٹڈیڈ ان، لرنر اور لرننگ تھیوریز جو ہیں وہ کس میں اسٹڈی کی جاتی ہیں؟ سائیکالوجی میں۔ آرڈرلی اڈاپٹیو چینجز انڈیویژولز گو تھرو فرام کنسیپشن ٹو ڈیتھ، یعنی عام طور پر جو ایک آدمی جو ہے وہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے تب سے جو ہے وہ اپنی آخری زندگی تک جو ہے مرنے تک جو چیزیں وہ حاصل کرتا رہتا ہے یا چینجز ایکسیپٹ کرتا رہتا ہے، تو یہ ساری کیا کہلاتی ہیں؟ ڈیولپمنٹ۔ چینجز ان باڈی اسٹرکچر اینڈ فنکشن اوور ٹائم از، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے باڈی کے جو اسٹرکچر ہے اور اس کے فنکشن جو چینج ہوتے رہتے ہیں، اس کو فزیکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ چینجز بائی وچ مینٹل پروسیس بیکم مور کمپلیکس از، یعنی وہ تبدیلیاں جس کی وجہ سے ذہنی پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ مزید پیچیدہ ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کگنیٹو ڈیولپمنٹ۔ Psychologists define heredity as transfer of characteristics of newborns from their، سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ہیریڈیٹی کی تعریف اس سے کرتے ہیں کہ وہ خصوصیات جو کہ نئے بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، کن سے؟ پیرنٹس سے، والدین سے۔ A mental process that occurs when a child adjusts to new information is، یعنی جب ایک بچہ جو ہے وہ نئے انفارمیشن کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، تو یہ مینٹل پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ ایکوموڈیشن۔ دا کریکٹرسٹک آف این آبجیکٹ اسٹیز دا سیم ایون تھرو دا آبجیکٹ مائٹ چینج ان اپیئرنس، کہتے ہیں کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کی خاصیات جو ہیں وہ تقریباً سیم رہتی ہیں اگرچہ اس کی شکل چینج ہو جائے، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنزرویشن۔ نیکسٹ ہے view that emphasize the active role of the learner in building knowledge and understanding is، یعنی وہ نقطہ نظر جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو سیکھنے والے ہیں ان کا جو رول ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کا ایکٹیو رول جو ہے وہ نالج اور انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ کرتا ہے، تو یہ کنسٹرکٹیوزم کہلاتا ہے۔ The state when a person realizes that his or her current ways of thinking are not to understand a situation is، یعنی کسی بھی شخص کی جو ہے وہ حالت جس میں وہ یہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ اس کی جو کرنٹ پوزیشن ہے تھنکنگ کی، تو اس میں وہ جو سچویشن ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈس ایکویلبرم۔ نیکسٹ ہے ایزیومنگ دیٹ ادرز ایکسپیرئنس دا ورلڈ دا وے یو ڈو از، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ
باقی سارے لوگ جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میری طرف دیکھ کے کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایگو سینٹرکزم ہے، جس میں یعنی آپ کا اعتماد جو ہے وہ بہت ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے۔ A search for mental balance between cognitive schemes and information from the environment is ایسی تلاش جو جسمانی جو ہے یعنی ذہنی بیلنس کے لیے کس کے درمیان؟ بٹوین کاگنیٹو اسکیمز اینڈ انفارمیشن، آپ کی جو ذہنی جو اسکیمز ہیں اور معلومات ہیں کسی بھی ماحول سے، تو یہ کیا کہلاتی ہیں؟ ایکویلبریشن کہلاتی ہیں۔ بیسک اسٹرکچر اور فریم ورک دیٹ ایگزسٹ ان اے پرسن مائنڈ ٹو آرگنائز اینڈ انٹرپریٹ انفارمیشن از، یعنی وہ بنیادی اسٹرکچر یا فریم ورک جو کسی بھی آدمی میں پایا جاتا ہے، اس کے ذہن میں کسی بھی چیز کو آرگنائز کرنے میں یا اس کو مزید تشریح، انفارمیشن کی تشریح وغیرہ میں، وضاحت میں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ سکیما۔ The ability to use symbols to represent actions or objects is، یعنی وہ ایبلٹی، وہ صلاحیت جس میں سمبلس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے ایکشنز کو ظاہر کرنے کے لیے، یا کوئی مقاصد ہیں آپ کے یا کوئی چیزیں ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی سمبلس کو یوز کیا جاتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ سیموئیٹک فنکشن۔ نیکسٹ ہے ارینجنگ آبجیکٹس ان سیکوینس اکارڈنگ ٹو ون اسپیکٹ از، یعنی مختلف جو چیزیں ہیں ان کو ایسی ان کو سیکوینس میں کیا کرنا؟ ارینج کرنا، تو اکارڈنگ ٹو ون اسپیکٹ، یعنی ایک ہی اسپیکٹ پہلو کے مطابق ان کو ارینج کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سیریشن کہلاتا ہے۔ فوکسنگ آن اونلی ون کریکٹرسٹک از، ایک ہی جو ہے نا خاصیت پر فوکس کرنے کیا کہلاتا ہے؟ سینٹریشن۔ نیکسٹ ہے دا ایبلٹی ٹو لاجیکلی کمبائن ریلیشنز ٹو انڈرسٹینڈ سرٹن کنکلوژنز از، یعنی وہ ایبلٹی جو ذہنی طور پر لاجیکلی جو ہے وہ ریلیشنز کو کمبائن کرتی ہے، ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی خاص قسم کا جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ ٹرانزٹیوٹی۔ فیز ایٹ وچ اے چائلڈ کین ماسٹر اے ٹاسک اف گیون اپروپریٹ ہیلپ اینڈ سپورٹ از، یعنی وہ فیز جس میں ایک بچہ اگر اس کو تھوڑی سی بھی ہیلپ کی جائے پراپر، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس چیز میں جو ہے وہ مہارت حاصل کر سکتا ہے، تو یہ کون سا فیز کہلاتا ہے؟ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ نیکسٹ ہے اے سینس آف کنسرن فار فیوچر جنریشنز از، یعنی فیوچر جو جنریشن ہے اس کے متعلق جو ہے وہ کنسرن یا اپنے جو ہے تصورات یا خیالات اس کے بارے میں سوچنا جو ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جنریٹیوٹی کہلاتا ہے۔ دا کمپلیکس آنسر ٹو دا کوشچن ہو ایم آئی از، یعنی جو مشکل جو سوال ہے یا پیچیدہ سوال ہو ایم آئی، تو اس کا جو جواب ہے وہ کیا کہلائے گا؟ آئیڈینٹیٹی کہلائے گا۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے 207، ایگرنیس ٹو انگیج ان پروڈکٹیو ورک از، یعنی کسی منافع بخش کام میں اپنے آپ کو انگیج کرنے کی جو خواہش ہے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ انڈسٹری۔ 208، ویلنگنیس ٹو بگن نیو ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپلور نیو ڈائریکشنز از، یعنی نئے ایکٹیویٹیز شروع کرنا اور نئے جو ہے نئے ڈائریکشنز کو ایکسپلور کرنے کے لیے تیار ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ انیشیٹو۔ نیکسٹ ہے سینس آف سیلف ایکسیپٹینس اینڈ فلفلمنٹ از، یعنی وہ آپ کا گمان یا تصور اپنی ذات کی قبولیت کا یا اپنے آپ کو جس میں آپ کامل سمجھتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ انٹیگریٹی۔ اے ٹیکنیک دیٹ انوالوز چینجنگ دا لیول آف سپورٹ فار لرننگ، وہ ٹیکنیک جو کہ جو ہے جو لرننگ کے لیے جو سپورٹ کرتی ہے، تو
یہ کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ اسکیفولڈنگ کہلاتی ہے. The value that one places on one's characteristics, abilities or behaviors is، یعنی وہ ویلیو جو ایک بندہ اپنے لیے اپنی خصوصیات، اپنی ایبلٹیز اور بیہیویئر کی وجہ سے اپنے آپ کو دیتا ہے، تو یہ ویلیو کیا کہلاتا ہے؟ سیلف اسٹیم. نیکسٹ ہے لرننگ ان وچ اے نیوٹرل اسٹیمولس بیکمز ایسوسیٹیڈ ود اے میننگ فل اسٹیمولس، یعنی لرننگ، ایسی لرننگ جس میں ایک نیوٹرل جو ہے محرک ہوتا ہے، تو یعنی غیر اثر محرک ہے، وہ اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسوسیٹ کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ میننگ فل اسٹیمولس کے ساتھ، یعنی بامانہ جو محرک ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. اینڈ ایکوائرز دا کیپیسٹی ٹو ایلیسٹ اے سملر رسپانس، اور اس سے وہ آپ ایسی کیپیسٹی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ سیم اس طرح کا رسپانس جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کلاسیکل کنڈیشننگ. یہ بیسیکلی کلاسیکل کنڈیشننگ کی تعریف ہے. نیکسٹ ہے لرننگ ان وچ دا کنسیکوینسز آف بیہیویئر پروڈیوس چینجز، یعنی ایسی لرننگ جس میں جو ہے وہ بیہیویئر کا جو ہے آپ کا جو رویہ ہے، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پروڈیوس کرتے ہیں ایسی چینجز کو ان دا پرابیبلٹی، یعنی آپ کے جو خیال میں ہوتا ہے یا غالب گمان میں ہوتا ہے، دیٹ دا بیہیویئر ول اکر، تو جس میں آپ کا جو بیہیویئر جس چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ آپرینٹ کنڈیشننگ. میموری دیٹ ہولڈز دا انفارمیشن فرام دا ورلڈ ان اٹس اوریجنل فارم فار اونلی این انسٹنٹ از، یعنی وہ میموری جو کہ دنیا سے انفارمیشن جو آپ لیتی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس رکھتی ہے، تو یہ میموری کیا کہلاتی ہے؟ سینسری میموری، جو بچوں کی ہوتی ہے، بالکل شیرخوار بچوں کی. نیکسٹ ہو گیا میموری ان وچ انفارمیشن از ریٹینڈ ایز لانگ ایز 30 سیکنڈ از، وہ میموری جو کہ انفارمیشن کو صرف 30 سیکنڈ تک اپنے پاس محفوظ رکھ سکتی ہے، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ شارٹ ٹرم میموری. میموری دیٹ ہولڈز لاٹ آف انفارمیشن ان اے ریلیٹیولی پرماننٹ فیشن از، یعنی وہ یادداشت جو کہ انفارمیشن کو تقریباً مستقل طور پر جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ لانگ ٹرم میموری. اے جنرل اپروچ دیٹ ویوز لرننگ ایز این ایکٹیو مینٹل پروسیس، ایک عام اپروچ ہے کہ لرننگ جو ہے وہ ایک ذہنی جو ہے نا وہ ایکٹیو پروسیس ہے، آف ایکوائرنگ، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کا، ریممبرنگ یاد کرنے کا، اینڈ یوزنگ نالج اور علم کو حاصل کرنے کا. از یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کاگنیٹیو ویو. اے کنٹینیوس پروسیس وچ نیور کمز ٹو این اینڈ از، یعنی ایسا مسلسل جو پروسیس ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو یہ ہے لرننگ والا پروسیس. کہ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لاہ تک، تو یہ گویا کہ لرننگ پروسیس مرنے تک جاری رہتا ہے. نیکسٹ آگے آپ کا پنشمنٹ از این ایگزامپل آف، سزا جو ہے وہ مثال ہے کس کی؟ ایکسٹرینسک موٹیویشن کی. اور نیکسٹ ہے 220 اپروچ ٹو موٹیویشن دیٹ ایمفیسائز پرسنل فریڈم، ایسی اپروچ جو موٹیویشن والی ہے جو اس بات پہ زور دیتی ہے کہ جی آپ کی ذاتی جو آزادی ہے، چوائس ہے، آپ کی سیلف ڈٹرمنیشن، آپ کا ذاتی جو عزم ارادہ ہے، اینڈ اسٹرائنگ فار اے پرسنل گروتھ، آپ اور آپ اپنی پرسنل گروتھ کے لیے جو ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ اپروچ ہیومنسٹک کہلاتی ہے. نیکسٹ آگے آپ کا موٹیویشن ایسوسیٹڈ ود ایکٹیویٹیز دیٹ آر دیئر اون ریوارڈز، یعنی وہ موٹیویشن جو کہ ایسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑی ہو کہ جس کا اپنا ہی کوئی انعام ہوتا ہے، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ انٹرنسک موٹیویشن. اور نیکسٹ کوشچن ہے، اور یہ لاسٹ ہے آپ کا کاگنیشن اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایریا آف کلاس روم ویئر دا گریٹسٹ اماؤنٹ آف انٹریکشن ٹیکس پلیس از، یعنی وہ ایریا کلاس روم کا جہاں پر بہت زیادہ آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے، تو یہ ایریا کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایکشن زون کہلاتا ہے. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. یہیں پر کاگنیشن اور ڈیولپمنٹ کا جو تھا ٹاپک کلیئر ہو گیا. امید ہے آپ اس کو، جو 4 ویڈیوز اس پہ بنی ہیں، اگر سب کو دیکھیں گے تو آپ کو کسی اور کتاب کے پڑھنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.